خلیفہ متوکل علی اللہ کا دور خلافت 847 سے 861 عیسوی تک رہا اور یہ عباسی خلافت کے 10ویں خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں ہونے والے مذہبی، سیاسی، سماجی معاملات نے خلافت کی سمت کو تبدیل کر دیا۔ متوکل علی اللہ کا پورا نام جعفر بن محمد المعتصم تھا۔ ان کی پیدائش 205 ہجری 821 عیسوی میں ہوئی۔ وہ عباسی خلیفہ معتصم کے بیٹے اور خلیفہ واسق کے بھائی تھے۔ عباسی خاندان اس وقت اسلامی دنیا کا سب سے طاقتور اور بااثر حکمران خاندان تھا۔ متوکل کو بچپن سے ہی اسلامی تعلیمات، سیاست اور انتظامی امور کی تربیت دی گئی۔ ان کی شخصیت میں مذہب سے گہرا لگاؤ اور سیاسی بصیرت شامل تھی، لیکن وہ بعض معاملات میں سخت گیر تھے۔ خلیفہ واسق کی 847 میں وفات کے بعد متوکل علی اللہ نے خلافت کا عہدہ سنبھالا۔ تخت نشینی کے وقت عباسی خلافت کو کئی داخلی اور خارجی چیلنجز درپیش تھے، جنہیں حل کرنا متوکل کے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔ متوکل علی اللہ کی خلافت تقریباً 14 سال جاری رہی، جس دوران کئی اہم واقعات اور فیصلے پیش آئے۔ متوکل کی سب سے بڑی شناخت ان کی مذہبی پالیسیاں ہیں، جنہوں نے اسلامی دنیا پر گہرا اثر ڈالا۔ ان سے پہلے کے خلفاء، خاص طور پر معتصم اور واسق نے معتزلہ کے عقائد کو سرکاری طور پر اپنایا تھا۔ معتزلہ کے مطابق قرآن مخلوق ہے اور اس عقیدے کو ماننے پر زور دیا جاتا تھا۔ متوکل نے اس پالیسی کو ختم کیا، معتزلہ کی سرکاری سرپرستی روک دی اور اہل سنت و جماعت کے عقائد کو بحال کیا۔ امام احمد بن جنبل، جنہیں معتزلہ کے دور میں سخت اذیت دی گئی تھی، ان کو عزت دی گئی اور ان کے نظریات کو فروغ ملا۔ متوکل نے شیعہ عقائد کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ انہوں نے حکم دیا کہ کربلا میں امام حسین کے مزار کو منہدم کیا جائے اور زائرین کو وہاں جانے سے روکا جائے۔ یہ شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا اور آج تک ان کے لیے غم کی علامت ہے۔ متوکل کے دور میں تعمیرات اور فنون کو فروغ دیا گیا۔ متوکل نے سامرا کو عباسی سلطنت کا ایک شاندار دارالحکومت بنایا۔ انہوں نے کئی عظیم عمارتیں اور محلات تعمیر کروائے، جن میں قصر الجعفری اور قصر العروس شامل ہیں۔ سامرا میں متوکل نے ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کروائی، جو اسلامی فن و تعمیر کا شاہکار ہے۔ یہ مسجد اس وقت کی سب سے بڑی مسجد تھی اور آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ معتصم کے دور سے ترک سپاہیوں کو فوج اور انتظامیہ میں بڑی اہمیت دی جا رہی تھی۔ متوکل نے بھی ترک سپاہیوں کو اہم عہدے دیے، لیکن ان کا بڑھتا ہوا اثر بعد میں مسائل کا باعث بنا۔ ترک سپاہی خلافت کے معاملات میں مداخلت کرنے لگے، جس سے خلیفہ کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ متوکل نے سلطنت کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بغاوتوں کو سختی سے کچلا اور اپنی حکومت کو مستحکم رکھنے کی کوشش کی۔ متوکل نے عوام کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، خاص طور پر اہل سنت کے حلقوں میں انہوں نے بڑی مقبولیت حاصل کی۔ ان کی مذہبی پالیسیاں عوامی سطح پر پسند کی گئیں۔ متوکل کا سخت رویہ اور ترک سپاہیوں کے ساتھ تنازعات ان کے خلاف سازش کا باعث بنے۔ ان کے بیٹے منتصر نے ترک سپاہیوں کے ساتھ مل کر ان کے قتل کی منصوبہ بندی کی۔ 861 میں متوکل کو سامرا میں قتل کر دیا گیا۔ ان کے قتل کے بعد عباسی خلافت میں داخلی انتشار اور سیاسی کمزوری پیدا ہوئی۔ متوکل علی اللہ ایک مضبوط مذہبی رجحان رکھنے والے لیکن سخت گیر حکمران تھے۔ ان کی پالیسیاں بعض اوقات متنازع تھی، خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کے خلاف ان کے اقدامات۔ انہوں نے خلافت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن داخلی سازشوں اور ترک سپاہیوں کے اثر نے ان کی حکومت کو کمزور کر دیا۔ خلیفہ متوکل علی اللہ کا دور عباسی خلافت کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ انہوں نے اہل سنت کے عقائد کو مضبوط کیا، سامرا کو ایک شاندار دارالحکومت بنایا۔ انہیں عوامی حمایت حاصل تھی، تاہم ان کے سخت گیر رویے اور ترک سپاہیوں کے اثر و رسوخ نے ان کے قتل اور عباسی خلافت کے زوال کو جنم دیا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔